میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں. آپ کا فخر کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا. اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا, آئے اور بیمار ہو گئے. قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے, لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. مکہ المکرمہ میں انتقال کی خبر جو ہے وہ آپ کے خاندان پر بجلی کی طرح گری. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا, اور بھائی ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں, مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں. لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے, اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں. تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا. یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے, 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا, پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے. لوگوں کا جمگٹھا ہوا. سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے. آپ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا. آدھا سفر طے ہو گیا, آدھا سفر ابھی باقی تھا. راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا, اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھرے, ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے, ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں پہلی دفعہ جب حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ دوست تھے, ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا, آج اسی ادا کو ادا کرتے یہاں سے گزریں گے. یقین جانیں گے جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی, پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے. حضور جلال میں آ گئے, فرمایا پیمانہ چھلک گیا, پیمانہ چھلک گیا, پیمانہ چھلک گیا. فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی ہے. اور ساتھ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی
اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی. آقا فخر سے فرماتے کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے. آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئی. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا. بڑی محبت ملی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جہاں بیٹوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے, دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بے پناہ محبتیں دادا جان سے وصول ہوئیں. بھائی جان 2 سال بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. راوی لکھتا کہ مکے کے بازار سے جنازہ اٹھا, آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے میرے رسول تھے جو دادے کی جدائی میں جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا. چچا نے بھی بڑی محبت دی. کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں, سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں. حضور پروان چڑھے. جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے آزماتا بھی ہے. عام الحزن آیا, وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اس سال کا نام غم کا سال تھا. حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے, لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں. ہم نے قوم کے رویے پڑھے, اب کے بار رویے بدل چکے تھے. حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, کانڈے بچھاتے ہیں, اوجریاں پھینکتے ہیں, گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں. کتنے دکھ ہیں جو مکہ والوں نے میرے رسول کو نہیں دیے. شعیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے. سوشل بائیکاٹ ہوا, ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی, بس اتنا کہتی اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا, چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا, نہ جانے وہ کیا تھا, اٹھایا کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. اور بھائی ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا گیا, دکھوں سے 2-4 ہونا پڑا. میرے نبی طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں انہیں بات سناتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا. حضور فرماتے میں آیا, میں نے تمہیں اپنی بات سنائی, تمہاری قسمت کہ اسے قبول نہیں کیا. حضور فرماتے کہ مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا. انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے. سنیے گا دوست, حضور طائف سے واپس تشریف لائے. طائف کا بازار ہے اور 2 رویا کتارے ہیں, اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں. میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا. وہ آگے بڑھے, حضور کو پکڑا, کندھوں سے پکڑا اور کھڑا کیا. حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں. بدن لہو لہان ہے. جوانوں, اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے. یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے. میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. وہ کیا, کسی نے کہا تھا کہ سچ آکھی دے پامبڑ مچدے نے, اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی. کڑوی کسیلی تھی, میں نے برملا برجستہ کہا, حجروں میں بیٹھ کے نہیں, نذرانے وصول کر کے نہیں, صرف ہاتھ چما کر. یہ دین محنت سے آیا ہے, یہ دین جستجو سے آیا ہے. میرے رسول اس پیغام کو لے کے طائف گئے, طائف والوں نے پتھر مارے, عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں. فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں. اور یار وہاں پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا, جو مبلغین کے لیے تھا. حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. بعض کا نتائج جو ہوتے نا دوست, وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. ہمیں جو مطلوب نتائج ہوتے ہیں بعض کا خاطر خواہ نہیں ملتے, اور ہم دل برداشتہ ہو کہ ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے, جو یہاں نہیں تو وہاں سے کام ہی کرنا ہے. ہم پنجاب میں چلے جائیں گے یا کسی آگے اسلام آباد چلے جائیں گے, یا ہم راستہ بدل کے کل سجدہ چلے جائیں گے. حضور کا یہ فرمان ہمیں, ہم بھی پنجاب میں بیٹھے, حضور کا یہ فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علی الحجاج کہا. حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے, اور اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے, اپنے داماد کو بھیجا جس کی عمر 17 سال تھی, اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی, اور وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا. اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا, اپنے کردار سے, اخلاق سے, گفتار سے
1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا. وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا. اس جوان کو آج زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے. اور بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا انہیں اللہ آزماتا بھی ہے. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہے. 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا. عام الحزن شیب ابی طالب, مکے کے تلخ رویے, طائف کے پتھر. ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا. حضور کی گود میں 2 بچے ہیں, ایک بچے کا نام ابراہیم اور ایک بچے کا نام حسین ہے. حضور دونوں بچوں سے محبت فرما رہے, کبھی ابراہیم کی گال تھپکاتے تو کبھی حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی, ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. تو پھر حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا, بیٹے کی جدائی میں آنسو بہائے. پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے بے پناہ محبت فرمائی. کبھی کندھوں پہ سوار کیا, سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں. حسین کی زبان کو میرے رسول اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے. کبھی دعائیں مانگتے, اللہ یہ میرے بیٹے ہیں, میری بیٹی کے بیٹے ہیں, میں پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے پیار فرما. بے پناہ محبت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتی ہیں. اور بھائی غم کی کہانی نہیں ٹوٹی, سیلاب نہیں تھما, فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا. اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی گئی.